It's not about believing in Allah. It's about whether we unknowingly believe in something else too. مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. The real issue is کیا ہم لاشعوری طور پر کسی اور کو بھی تو نہیں مان رہے. اسلام صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں بلکہ ہر شرک اور طاغوت کو ٹھکرانے کا نام ہے. اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو آپ کو شرک اور طاغوت کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک پہچان نہیں کر سکیں گے، اور جب تک پہچان نہیں ہوگی تب تک خالص ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے. تو اس ویڈیو میں ہم شرک اور طاغوت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ ایگزامپلز بھی دیکھیں گے تاکہ دونوں کنسیپٹ سمجھنے میں آسانی ہو. شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی دوسرے کو برابر سمجھنا. شرک بنیادی طور پر ایک عقیدے اور عمل کا نام ہے. بت پرستی، آگ کی پوجا یا ستاروں کی پوجا، یہ سب شرک کی ایگزامپلز ہیں، اور ان میں سب سے ڈینجرس ایگزامپل یہ ہے کہ جب کسی نبی یا ولی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ کے علاوہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا، ان سے دعائیں، حاجتیں اور مرادیں مانگنا، یا کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس نظام کائنات کو چلانے میں وہ اللہ کی ہیلپ کر رہا ہے، تو یہ شرک ہے. قرآن میں شرک کو ظلم عظیم اور ناقابل معافی گناہ کہا گیا ہے. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے. یہ تھا شرک، اور شرک کو بنیادی طور پر سمجھنا بہت ایزی ہے، اور اس کی ایگزامپل آئے روز ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے رہتے ہیں. اب ہم شرک سے بھی بڑے گناہ یعنی طاغوت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. طاغوت عربی لفظ طغیان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے حد سے گزر جانا. بنیادی طور پر طاغوت کسی نظام یا ہستی کا نام ہے، یعنی کسی کریکٹر کا نام طاغوت ہے. طاغوت میں کسی انسان کو یا نظام کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جاتا، اس کو اللہ کے مقابل کھڑا کیا جاتا ہے. یعنی جب کوئی اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے اور اپنا قانون چلائے تو وہ طاغوت کر رہا ہوتا ہے. ہسٹری میں جائیں تو اس کی ایگزامپل فرعون اور نمرود کی شکل میں نظر آتی ہیں، لیکن آج کے جدید دور میں اس کی مختلف شکلیں ہیں، جس میں سب سے اہم نظام یا قانون کی شکل ہے. آج کے دور میں ہر وہ سسٹم، نظام یا قانون جو قرآن کے مقابل کھڑا کیا جائے گا اس کو طاغوت کہا جائے گا. مثال کے طور پر اگر کسی کنٹری کا کانسٹیٹیوشن یعنی آئین قرآن کے مقابل آئے گا یا قرآن کو چیلنج کر رہا ہوگا تو اس کو طاغوت کنسیڈر کیا جائے گا. سورہ النساء آیت نمبر 60. اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. یہاں صریح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یا وہ نظام عدالت ہے جو اللہ کی آخری کتاب کو سند نہیں مانتا اور اپنے بنائے ہوئے آئین کو سند مانتا ہے. قرآن کی روح سے طاغوت سے انکار اور اللہ پر ایمان دونوں لازم و ملزوم ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اسی طرح سورہ نحل میں اللہ پاک نے فرمایا اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور طاغوت کی پیروی سے بچاتا ہے. ان شارٹ شرک یہ ہے کہ جب کسی کو اللہ کی ذات، صفات یا اختیارات میں حصے دار سمجھا جاتا ہے، اور طاغوت یہ ہے کہ جب کسی انسان یا نظام کو اللہ کے مقابل کھڑا کیا جاتا ہے. I hope you guys understand the difference between shirk and taghut. See you in the next video.